خاتمہ یعنی کتاب العقائد ہماری اختتام کو پہنچی ہے۔ اس کے آخر میں چند ایک باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو ہم نے عقائد بیان کرنے تھے وہ تقریباً بیان کر دیے ہیں۔ ہم نے اپنی معلومات کی حد تک کتب عقائد میں سے عقائد کو لے کر ایک جگہ جمع کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ عقائد قطعیہ، عقائد ثنائیہ، وہ عقائد جن کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہے، اور وہ عقائد جن کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہے، تقریباً ان عقائد کو ایک جگہ پہ بڑے اختصار کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں چند ایک باتیں سمجھانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے خاتمہ کا لفظ قائم کیا گیا ہے، خاتمہ کا عنوان قائم کیا ہے، خاتمۃ الکتاب، یعنی اب کتاب ختم ہو رہی ہے اور آخر میں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ اہل قبلہ کا مفہوم۔ یہاں اہل قبلہ کا لفظی اور لغوی معنی مراد نہیں، بلکہ اہل قبلہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کا اعتراف کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کریں۔ کچھ الفاظ شریعت میں بولے جاتے ہیں جن کا مفہوم شریعت ہی متعین کرتی ہے، اپنی طرف سے ان الفاظ کا مفہوم متعین نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، تو اس کا معنی ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، یعنی صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کی آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ فرمایا، وہ چار ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ 10 ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اہل قبلہ، تو اہل قبلہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کے اقرار کرے، تمام باتوں کو مانے، ایک کا بھی انکار کرے گا تو اہل قبلہ نہیں ہوگا۔ تو اہل قبلہ کا یہ مفہوم ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، وگرنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جی وہ بھی اہل قبلہ ہے، اور قبلہ تو وہی ہے ان کا جو ہمارا ہے، تو ان کو تو کافر نہیں کہہ سکتے اہل قبلہ جو ہوئے۔ ہم نے کہا اہل قبلہ کا معنی سمجھے کہ اہل قبلہ کا کیا معنی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اہل قبلہ سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کی تمام باتوں کو مانتا ہو، یہ اہل قبلہ ہے۔ فتوی تکفیر میں احتیاط۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی جائے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے بندہ اہل ایمان کی صف سے نکل جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی مومن ایسا جملہ یا کلمہ کہہ دے جس میں کئی احتمال ہوں، ان میں اکثر احتمال کفریہ اور کوئی ایک احتمال ایمان کا ہو، تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے قول میں تعویل کر کے اسے کفر سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندے میں کئی باتیں کفر کی اور ایک ایمان کی ہو تو اسے مومن کہا جائے گا۔ کسی بھی شخص کو کافر کہنے میں جلدی نہ کریں، بد عملی کی بنیاد پر کافر نہ کہیں۔ انسان جب بھی کافر ہوتا ہے تو بد اعتقادی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص میں 99 باتیں ایمان کی ہوں اور ایک بات کفر کی ہو تو وہ کافر ہی ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے 100% اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی تمام باتوں کو مانے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی 99 باتیں ایمان والی ہیں اور ایک بات اس نے ایسی کی ہے جس کے 100 مفہوم ہیں، اس میں 99 مفہوم کفر کے ہیں، ایک مفہوم ایمان کا ہے، اور وہ خود نہیں کہتا کہ میری مراد یہ کفر والا مفہوم ہے، تو ایسے شخص کو مومن ہی سمجھا جائے گا، اس کو کافر کہنے میں جلدی نہ کی جائے۔ دو بات میں فرق سمجھیں، ایک ہے کسی شخص میں 99 وجوہ ایمان کی ہو اور ایک وجہ کفر کی ہو، یہ کافر ہے۔ ایک یہ ہے کہ 99 وجوہ ایمان کی ہیں اور ایک جو وجہ ہے پھر اس میں 99 وجوہ ایمان کی ہیں اور ایک وجہ کفر کی ہے، تو یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر 99 وجوہ کفر کی ہیں اور ایک وجہ ایمان کی ہے، تو ہم 99 کفر والی وجوہ کو چھوڑ دیں گے، ایک جو ایمان والی وجہ ہے اس کو ترجیح دیں گے، لیکن تب
جب یہ بندہ خود یہ نہ کہے کہ میری مراد وہ ہے جو کفر والا احتمال ہے۔ اگر یہ کفر والے احتمال کو خود متعین کرے گا پھر اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ فرقہ ناجیہ، کامیاب جماعت وہ ہے جو شریعت پر عمل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرے، دونوں کی ذات کو مانے اور دونوں کی بات کو مانے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی جائے گا۔ پوچھا گیا وہ جنتی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علی و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے وہی جنتی ہے، یعنی میرا دین میرے صحابہ سے سیکھے، میری حدیث میرے صحابہ سے سمجھے، وہ جنتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ، ہدایت یافتہ نجات پانے والا فرقہ وہ قرار دیا کہ جو صحابہ پر بھی مکمل اعتماد کرے۔ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتا ہے اور آپ کی جماعت صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرتا تو ایسا شخص گمراہ ہے، یہ نجات پانے والا ہرگز نہیں، نہ ہی فرد نہ ہی فرقہ۔ تقلید، شریعت پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 دلیل سے مسئلہ جاننا، نمبر 2 دلیل سے مسئلہ جاننے والے پہ اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ فائدہ نمبر 1، دلیل سے مسئلہ جاننے کا نام اجتہاد ہے اور دلیل والے پر اعتماد کر کے بلا مطالبہ دلیل ماننے کا نام تقلید ہے۔ فائدہ نمبر 2، یہاں دلیل سے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے اصول بھی خود نکالنے والا ہو اور ان اصولوں سے مسائل کا استنباط بھی خود کرنے والا ہو۔ جو مسلمان خود قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کو حل نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے مجتہد اور فقیہ کی تقلید واجب ہے۔ تقلید ایسے مجتہد کی جائے گی جس کے اصول اور فروع مدون ہوں، یعنی لکھے ہوئے ہوں۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل، 4 امام، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل جزئیات فروعات مدون نہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اہل حق یا تو مجتہد ہے یا مقلد، جو مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو تو یہ امت کا گمراہ طبقہ ہے۔ شریعت پر عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا آدمی دلیل سے جانے یا دلیل سے جاننے والی کی بات کو مانے۔ دلیل سے مراد یہ نہیں کہ میں اگر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں ساتھ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، مسئلہ بیان کرتا ہوں تو ساتھ حدیث پڑھتا ہوں تو میں مجتہد ہونے کا دعویٰ کر دوں، نہیں۔ یہاں دلیل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک اصول بھی نکالے، پھر اس اصول کی روشنی مسئلہ نکالے، ایسے شخص کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو اپنے اصول بھی خود نکالے اور پھر اصول سے مسائل بھی خود نکالے، یہ اب دنیا میں موجود نہیں اور اسباب کے درجے میں بظاہر اب ان کا وجود ناممکن ہے۔ اصول لکھے جا چکے ہیں، جو شخص بھی دعویٰ اجتہاد کرے گا وہ کسی کے اصول پڑھے گا، اس کے بعد آگے چلے گا۔ از خود اصول نکال کے بیان کرے ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی نکالتا بھی ہے تو پہلے اس نے مجتہدین کے اصول پڑھے ہوں گے، اس کے بعد کچھ اگلا قدم اٹھائے گا۔ بہرحال یہ اجتہاد ہے، اور جو دلیل سے نہ جان سکتا ہو وہ دلیل والے کی بات کو مانے بلا مطالبہ دلیل۔ ایک ہوتا ہے بات بلا دلیل، ایک ہوتی ہے بات بلا مطالبہ دلیل۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں اور اس کے پاس دلیل نہ ہو، یہ ہے مسئلہ بلا دلیل۔ اور ایک ہے کہ آپ کسی مسئلہ پوچھیں اس کے بعد دلیل ہے لیکن آپ دلیل نہ مانگیں، یہ ہے مسئلہ بلا مطالبہ دلیل۔ تو مقلد جس مسئلے پر عمل کرتا ہے وہ مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا۔ ہاں مقلد اس مسئلے پر بلا مطالبہ دلیل عمل کرتا ہے، تو 2 باتیں بالکل الگ ہیں، دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اجتہاد و الہات، نئے پیش آنے والے مسائل پر تحقیق کرنا،
نئے پیش آنے والے مسائل کو قواعد شرعیہ کی روشنی میں نکالنا، مستنبط کرنا اجتہاد ہے، اور گزشتہ کے وہ مسائل جن پر امت تحقیق کر چکی ہے اس پر مزید تحقیق کر کے امت کو اس راستے سے ہٹانا، یہ الحاد ہے۔ اجتہاد الگ چیز ہے، الحاد الگ چیز ہے۔ آج لوگ ملحد ہوتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مجتہد کہہ کے اپنے اجتہاد کو الحاد کا نام دیتے ہیں۔ تو اجتہاد اور الحاد میں فرق سمجھیں۔ نئے پیدا ہونے والے مسائل پر تحقیق کر کے قواعد شریعت کی روشنی میں ان کو حل کرنا اجتہاد ہے، اور تحقیق شدہ، ثابت شدہ مسائل پر نئی تحقیق کر کے امت کو ان سے ہٹا کر گمراہ کرنا، یہ الحاد ہے۔ ہم اجتہاد کے تو قائل ہیں، الحاد کے قائل نہیں، اور اجتہاد کے نام پر الحاد کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ ائمہ اربع یعنی ہمارے وہ چار معروف ائمہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کی فقہ مدون ہے اور دنیا میں اس کو قبول کیا گیا ہے۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا نام نعمان، وصفی کنیت ابو حنیفہ، لقب امام اعظم، سراج الامہ ہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی سن 80 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی، اور کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایات بھی لیں۔ آپ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون فرمایا، قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے امت کے لاکھوں مسائل کا حل پیش فرمایا۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کی کئی کتب ہیں، جن میں سے معروف کتاب الفقہ الاکبر ہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی ماہ رجب 150 ہجری کو اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام اعظم کا معنی یہ ہے کہ جو فقہا اور مجتہدین ائمہ ہے ان میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ آپ کی وصفی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ایک ہوتی ہے کنیت نسبی، جو نسب یعنی اولاد کی وجہ سے ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ اور ایک ہوتی ہے وصفی کنیت، جو کسی خاص صفت کی وجہ سے ہو، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو بکر، بکر کا معنی پہل ہے۔ آپ نے ہمیشہ ہر کام میں پہل فرمائی، اس لیے آپ ابو بکرن کہتے ہیں، پہل کرنے والا۔ تو آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ یہ کنیت نسبی نہیں کہ حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام ہو اور اس وجہ سے ابو حنیفہ کہا جائے۔ آپ کا تو صرف ایک بیٹا ہے حماد، اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ یہ کنیت وصفی ہے، آپ کی صفت ملت حنیفہ کو لکھوانے میں پہل کرنا، اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ یا حنیفہ ایک زبان میں دوات کو کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ کا معنی دوات والا، ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا، مجلس میں دوات رہتی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام، عالم، زاہد اور مجتہد تھے۔ آپ نے کئی کتب تصنیف فرمائی ہے، ان میں سب سے معروف کتاب الفقہ الاکبر ہے۔ باقی حضرت امام صلی رحمہ اللہ کی جو کتب ہیں وہ شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی آپ کے علوم آپ کے تلامذہ نے جمع فرمائے ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک کتاب بھی نہ لکھتے تب بھی عیب نہیں تھا۔ خود حضرت سرور عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کوئی تصنیف فرمائی، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، امت اس کو لکھ رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتب موجود ہیں، اور اگر نہ بھی ہوتی شاگرد لکھ لیتے تو پھر بھی کافی تھی۔ نمبر 2، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا نام مالک، والد کا نام انس، لقب امام دار الہجرہ ہے۔
آپ رحمہ اللہ سن 79 ہجری مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا کے علماء سے علم حاصل کیا۔ 17 سال کی عمر میں درس حدیث دینا شروع فرما دیا۔ پوری زندگی مدینہ منورہ میں حدیث مبارک کی خدمت فرماتے رہے۔ اس دوران آپ کو سخت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر آپ استقامت کی مثال بنے رہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کئی کتب ہیں، جن میں سے معروف کتاب موطا امام مالک ہے۔ 179 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مالک کو امام دار الہجرہ، امام المدینہ کہا جاتا ہے۔ 17 سال کی بہت چھوٹی عمر میں آپ مسند تدریس حدیث پر فائز ہو گئے، اور ایک کم عمری میں آپ نے حدیث مبارک پڑھانا شروع کی۔ آپ میں ادب، تقوی، زہد، علم بہت نمایاں تھا، اور مدینہ منورہ کے تو گویا عاشق تھے۔ زندگی بھر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تیار نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت مدینہ منورہ سے باہر آ جائے۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں۔ امام نمبر 3، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ رحمہ اللہ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد گرامی کا نام ادریس، دادا محترم کا نام عثمان، پردادا کا نام شافع۔ چونکہ پردادا کا نام شافع تھا، اس لیے ان کی طرف نسبت کی وجہ سے شافعی کہلائے۔ آپ کی ولادت 150 ہجری کو غزہ، شام، ابھی موجودہ فلسطین میں ہوئی۔ بچپن میں والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں۔ آپ نے وہاں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ حصول علم کے بعد مصر تشریف لے گئے، اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کئی کتب ہیں، جن میں معروف کتاب الام ہے۔ 204 ہجری کو مصر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے زاہد اور عابد انسان ہیں۔ آپ نے زندگی بھر علوم کے اندر مشغول رہے، زندگی بھر علوم کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر مشغول رہے۔ دین متین کی خدمت کے لیے آپ کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو بھی کچھ مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا دین کا کام لیا ہے۔ نمبر 4، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب حافظ الملہ ہے۔ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 164 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے فقہا سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمہ اللہ کی کئی کتب ہیں، جن میں سے معروف کتاب مسند احمد بن حنبل ہے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی 241 ہجری کو بروز جمعۃ المبارک بغداد میں فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فائدہ: آپ کا مکمل نام احمد بن محمد بن حنبل ہے۔ والد صاحب کا نام حذف کر کے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا نام احمد بن محمد بن حنبل، لیکن عام طور پہ آپ کو احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ والد کا نام ذکر نہیں ہوتا، دادا کا نام ذکر ہوتا ہے، اور آپ کی فقہ حنبلی کہلاتی ہے۔ آپ کے متبعین اور مقلدین کو حنابلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی بہت تکالیف اٹھائی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، کوڑے آپ کو لگائے گئے، آپ نے برداشت کیا ہے۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ تکلیف اور اللہ کے دین کے لیے مشقت اٹھائی ہے۔ اہم بات یہ ہے، ان چاروں ائمہ مجتہدین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان مشکلات کی وجہ سے
اور سخت حالات کی وجہ سے یہ دین متین سے دور نہیں ہوئے، جبل استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت سے سرخرو فرمایا اور آخرت میں بھی سرخرو فرمایا، اور پوری دنیا میں اس وقت بحمد اللہ تعالیٰ ان کے علم اور فضل کو مانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف ائمہ مجتہدین و فقہا کی حیثیت۔ اختلاف دو قسم کا ہے، ایک عقائد کا، دوسرا فروعی و اجتہادی مسائل کا۔ اعتقادی اختلاف معیوب ہے، جبکہ فروعی اور اجتہادی اختلاف محبوب ہے۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف عقائد میں نہیں بلکہ فروعی اور اجتہادی مسائل میں ہے۔ فروعی مسائل میں مجتہدین کے اختلاف ہر مجتہد کے لیے اجر کا ذریعہ ہے۔ درست اجتہاد پر 2 اجر ہیں اور خطا کی صورت میں 1 اجر ہے۔ ایک اختلاف عقائد کا، یہ حق اور باطل کا ہے، جنت اور جہنم کا ہے۔ ایک اختلاف مذاہب کا، اجتہادیات کا، فروعی مسائل کا، یہ حق اور خطا کا ہے، اجران اور اجر کا ہے۔ عقائد کا اختلاف ناقابل برداشت ہے، اعتقاد میں ایک حق پر ہوتا ہے، دوسرا باطل پر ہوتا ہے۔ اجتہادات کے اختلاف یہ قابل برداشت ہے، اجتہاد میں ایک حق پر ہے، دوسرا خطا پر ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرا حق پر ہو اور پہلا خطا پر ہو، دونوں احتمال موجود ہیں۔ اس لیے اعتقادات کا اختلاف سنگین ہے، سخت ہے، خطرناک ہے، اور اجتہادات کا اختلاف نرم ہے، قابل برداشت ہے، مستحسن ہے، محبوب ہے۔ ائمہ مجتہدین کے اختلاف یہ اجتہادی مسائل کے اختلاف ہے، مذاہب کے اختلاف ہے، یہ دین اور عقائد کے اختلاف نہیں ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ معتزلہ اور دیگر فرقہ باطلہ کے باطل عقائد کے مقابلہ میں اہل حق کے عقائد کی ایک تعبیر وہ ہے جو امام ابو الحسن الاشعری الحنبلی رحمہ اللہ وفات 324 ہجری کی ہے، اور ایک تعبیر وہ ہے جو امام ابو منصور ماتریدی الحنفی رحمہ اللہ وفات 333 ہجری کی ہے۔ اہل حق میں سے جو حضرات امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی تعبیر لیتے ہیں انہی اشاعرہ، اور جو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی تعبیر لیتے انہی ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری یہ چونکہ قبیلہ اشعر سے تھے اس لیے اشعری کہتے ہیں۔ امام ابو منصور کے گاؤں کا نام ماترید تھا اس لیے ان کو ماتریدی کہتے ہیں۔ تو ان کا جو اختلاف ہے حق اور باطل کا نہیں ہے، یہ تعبیرات کا ہے، تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں، اور یہ دونوں اہل حق ہیں اور اہل باطل کے مد مقابل ہیں۔ اس لیے ہماری عقائد میں جو ان کی طرف نسبت ہے وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت سے خارج فتنہ جو اہل معتزلہ ہے، اہل اعتزال، ان کے مقابلے میں ہے۔ یعنی ہم معتزلہ نہیں بلکہ اہل سنت ہیں، ماتریدیہ ہیں، اشاعرہ ہیں۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ بعض لوگ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں یا امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے، آپ حنفی ہیں یا ماتریدی ہیں۔ یعنی اشکال ہی کیا جاتا ہے کیا امام حنیفہ عقائد کو نہیں جانتے تھے؟ جی جانتے تھے، تو آپ خود کو حنفی کیوں کہ نہیں کہتے؟ عقائد میں خود کو ماتریدی کیوں کہتے ہیں؟ اشعری کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے اشکال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اصول اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے مقلد ہیں، یعنی وہ اصول جن سے مسائل نکلتے ہیں ان میں، اور اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے مقلد ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کی طرف نسبت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں فرقہ معتزلہ وغیرہ نے عقائد کی ایسی تشریحات کی تھی جو اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کے خلاف تھی۔ تو ان دو حضرات نے معتزلہ وغیرہ کا رد کر کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی صحیح ترجمانی فرمائی، اس لیے ہم ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ خلاصہ کہ اشعری اور ماتریدی نسبت معتزلہ کے مقابلے میں ہے، نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلہ میں۔
وارثین نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے۔ علماء نے وہ سب کام کرنے ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے فرمائے، قرآن کریم اور دیگر علوم نبوت پڑھانا، قرآن کریم کی تفسیر کرنا، امت کی قیادت کرنا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، تدریس کرنا، تزکیہ و اصلاح کرنا، یہ سب علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے علم کے وارث علماء ہیں۔ نبوت والے کام اب علماء نے کرنے ہیں۔ نبی کامل ہوتا ہے، سارے کام تنہا کرتا ہے۔ اب پیغمبر کے ورثاء میں سے کامل تو نہیں ہوں گے، کوئی ایک شعبہ لے گا، کوئی دوسرا لے گا، کوئی تیسرا لے گا۔ جس شعبے میں جو عالم خدمت سر انجام دے، ہم اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ یہ علماء ہی وارثان نبوت ہیں۔ نبوی علوم کو آگے رکھنے والے، محفوظ کرنے والے، امت تک پہنچانے والے علماء ہی ہیں، اور آج بھی علماء ہی اس کام کو فرما رہے ہیں۔ اگر اپنے دین کو بچانا ہے، علم نبوت کو لینا ہے، تو علماء حق کے ساتھ ہر وقت آپ کو جڑے رہنا ہوگا۔ علماء کی تکریم، علماء کرام کی تعظیم، توقیر اور ان کا ادب و احترام اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ دینی معاملات میں ان کا تعاون کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا اہل اسلام کا شرعی حق ہے، شرعی فریضہ ہے۔ ہم عالم کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے پاس علم نبوت ہے۔ علم نبوت کا چونکہ احترام اور اکرام ضروری ہے، تو عالم کا بھی احترام اور اکرام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے عالم کے بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی عالم کی بد عملی کی وجہ سے، کسی عالم کی بد کرداری کی وجہ سے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی عالم کی توہین، تذلیل اور بے ادبی کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ عالم ہے اور کوئی وجہ نہیں، تو یہ بے ادبی اور توہین آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ چونکہ اس کے پاس جو علم ہے یہ علم نبوت ہے، اور علم نبوت کی توہین کرنا کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کسی عالم سے اختلاف کرنا، آپ سمجھتے اس کے پاس علم کم ہے، یہ بات الگ ہے، اس کی تحقیق کمزور ہے، بات الگ ہے۔ لیکن کسی عالم سے لڑنا اس وجہ سے کہ یہ عالم ہے اور میں عالم کو برداشت نہیں کرتا، یہ علم نبوت کی توہین ہے جو بہت خطرناک ہے اور انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے کریم اللہ، ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دیجئے اور اتباع حق کو ہمارا وظیفہ بنا دیجئے۔ ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دیجئے اور باطل سے بچنا ہمارا وظیفہ بنا دیجئے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری اور دعائیں مانگی ہیں، وہاں آپ نے یہ دعا بھی مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، مجھے حق کا حق ہونا دکھا اور اتباع حق کو میرا رزق بنا، باطل کا باطل ہونا دکھا اور اجتناب باطل کو میرا رزق بنا۔ رزق کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک انسان اپنا رزق مکمل نہ کر لے اس پر موت نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور حق رزق بن گیا تو حق جب تک قبول نہیں کریں گے موت نہیں آئے گی۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور باطل سے بچنا یہ رزق بن گیا تو جب تک باطل سے محفوظ نہیں ہوں گے موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں حق کی نعمت عطا فرما اور باطل سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ و اصحابہ الصلاۃ والتسلیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔